بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پورے علاقے میں ایک کہرام سا برپا ہو چکا تھا۔ دور دور سے لوگ اور میڈیا کوریج کے لیے موجود تھا۔ جسے خبر نہ تھی وہ قبرستان کی جانب جمع ہوتی بھیڑ کو دیکھ کر سوال کر رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے جو لوگ جوک در جوک قبرستان میں جمع ہو رہے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ تمہیں نہیں معلوم، فاطمہ نامی بچی کی قبر کھول کر اس کی لاش نکالی جا رہی ہے تاکہ پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ فاطمہ کی پر اصرار موت پر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یوں قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ جو ہوا سو ہوا۔ اصل ظلم تو یہ تھا کہ بچی کا والد بھی یہی کہہ رہا تھا۔ انسان کی بے بسی اور ظلم کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ لاش کے وارث بھی ظلم کے خلاف احتجاج نہ کر سکیں، اس خوف سے کہ یہی واقعہ دوبارہ ان کے کسی اور لختے جگر کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ پولیس بضد تھی۔ بچی کی قبر کھول کر جب وجود کو باہر نکالا گیا تو لاش دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے آج ہی دفنایا گیا ہو۔ معصوم پھول سی بچی جس نے کچھ ماہ پہلے کے خواب سجائے تھے آج اس دنیا سے ہی بیگانی ہو چکی تھی۔ آج سے کچھ ماہ پہلے وہ ننھی کلی اپنی بستی کے پاس موجود کھلے میدان میں بیٹھی ہوئی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مٹی کے گروندے بنا رہی تھی۔ دنیا سے بیگانی بس اسی دھن میں مگن تھی کہ اس کے بنائے مٹی کے کھلونے سب سے خوبصورت دکھیں۔ وہ خود تو بالکل ایک شہزادی تھی کہ جبکہ ایک لڑکی اس کا نام پکارتی ہوئی وہاں آئی اور کہنے لگی، فاطمہ تو یہاں کھیل رہی ہے؟ تیری ماں تجھے کب سے آوازیں دے رہی ہیں، جلدی آ، آج بستی کی عورتیں پیر شاہ کے ڈیرے پر دم کروانے جا رہی ہیں۔ فاطمہ اور اس کی ساتھ بیٹھی اس کی سہیلی نے جب یہ سنا تو مارے خوشی کے فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ فوراً جھاڑے اور چہک کر اپنی سہیلی سے بولی، چل شینا، شاہ کی حویلی چلیں، بڑا مزہ آئے گا بڑے گھر میں جا کر۔ دونوں سہیلیاں اپنے آنے والے وقت سے انجان بھاگتی ہوئی گھر تک پہنچی تھیں۔ وہ رانی پور کے ایک بستی میں رہتی تھی۔ پیر بابا اور دم تویزوں پر بڑا ہی اعتقاد تھا۔ فاطمہ اپنی سہیلی سمیت پیر اسد شاہ کے ڈیرے پر پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی کئی عورتیں اور مرد موجود تھے۔ یہ بڑا حال نما کمرہ تھا جہاں فاطمہ اپنی ماں سمیت جا کر بیٹھی۔ وہ ستائشی نظروں سے آس پاس دیکھ کر بار بار اپنی سہیلی سے سرگوشی کرتی تو اس کی ماں اسے جھڑک کر خاموش رہنے کو کہتی۔ سبھی خواتین و مرد پیر اسد شاہ کے پاس جاتے اور انہیں اپنا پیر و مرشد مان کر ان کے دائیں ہاتھ پر پہلے بوسہ دیتے اور پھر اپنی دائیں اور بائیں آنکھ ہاتھ پر لگا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ پیر صاحب ایک روبدار نگاہ اپنے اس مرید پر ڈال کر کہتے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ جب فاطمہ اور اس کی ماں کی باری آئی تو اس کی ماں نے بھی باقیوں کی طرح ویسے ہی اپنی عقیدت کا اظہار کیا، مگر فاطمہ ستائشی نظروں سے پیر صاحب کا رعب و دبدبا سے لبریز روشن چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پیر شاہ نے جب ایک نظر فاطمہ پر ڈالی تو جیسے مبہوت ہو کر رہ گئے۔ کتنی ہی دیر اس نے فاطمہ کے نازک چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ مسکرا کر بولی بھالی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، خاتون یہ تمہاری بیٹی ہے؟ فاطمہ کی ماں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی تھی۔ فوراً مسکرا کر سر جھکائے کہنے لگی، جی شاہ جی، یہ میری بڑی بیٹی ہے، اسے آپ کے پاس دم کے لیے لائی ہوں تاکہ پڑھائی میں توجہ دے سکے۔ مگر پیر شاہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ فوراً بولے کہ یہ بڑی ہی پیاری بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیاوی نہیں بلکہ دینی تعلیم دی جائے، تم ایسا کرو اسے ہماری کنیزی میں دے دو۔ فاطمہ کی ماں نے جب یہ الفاظ سنے تو مارے خوشی پیر شاہ کا ہاتھ چومنے لگی اور بولی، میری تو ساری زندگی اپنے پیر کے قدموں میں گزر جائے، میری تو ساری اولادیں ہی آپ پر قربان جائیں، میں ایک فاطمہ کیا 100 فاطمہ آپ کی کنیزی میں دے دوں۔ اس پل پیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، مگر فاطمہ حیرانگی سے کبھی ماں کو تو کبھی پیر شاہ کو دیکھتی۔ دل میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ فوراً کہہ اٹھی کہ اماں، پیر جی کیا بات کر رہے تھے، مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ماں فوراً فاطمہ کو سمجھانے کی خاطر وہاں سے باہر لے گئی اور کہنے لگی، فاطمہ تیرے تو بھاگ کھل گئے ہیں، تو نہیں جانتی یہ پیر شاہ جسے اپنے سائے میں رکھ لیں وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔
یہ تجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ کر تیری تربیت کرنا چاہتے ہیں، جو تجھے کہیں گے تم مانتی جانا، یہ تو تجھے اپنے پیر دھو کر پلا دے تو بھی تیرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ فاطمہ جیسے جیسے ماں کی باتیں سن رہی تھی خوش ہوتی چلی جا رہی تھی، خوشی سے کہنے لگی میں تو اب یہیں رہوں گی، پیر شاہ کے بڑے گھر میں کنیز بن کر بڑا مزہ آئے گا۔ شینا سہیلی نے جب یہ سنا تو ماں سے بولی اماں پیر جی کو بولو مجھے بھی یہیں رکھ لیں، میں فاطمہ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مگر یہ تو ممکن نہ تھا، وہ ملاقات شاید دونوں کی آخری ملاقات تھی۔ ہر کھیل ساتھ کھیلنے والی سہیلیاں آج قسمت کے ہاتھوں کھیلی جانی تھی۔ فاطمہ اور شینا گلے لگ کر بہت روئی اور پھر شینا گھر چلی گئی اور فاطمہ کو پیر شاہ کے پاس ہی چھوڑ گئی۔ جیسے ہی ڈیرے سے رش کم ہوا تو پیر صاحب اپنے چند خاص مریدوں کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئے۔ فاطمہ کو بھی ساتھ ہی لے کر گھر پہنچے تھے، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، ہچکچاہٹ بھی تھی۔ وہ پیر شاہ کے گھر پہنچی تو وہاں پر پہلے سے 2-3 بچیاں کنیز بن کر موجود تھیں جو کہ اسی ہی گاؤں سے تھیں۔ پیر شاہ کی بیوی وہاں آئی اور ننھی فاطمہ کو دے کر بولی کیا نئی کنیز لائے ہو؟ اب اس کو کہاں رکھیں گے؟ پیر شاہ کہنے لگے رہ لے گی کہیں بھی، بس تم اسے کام سمجھا دو۔ فاطمہ نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب رات ہو چکی تھی۔ پیر شاہ کی بیوی نے اسے سارے کام سمجھائے جو اس نے فوراً ہی سمجھ لیے۔ وہ بھی بچی تھی، اسے گھر کے کاموں کا اتنا پتہ نہ تھا، اسے تو کنیزی میں لیا گیا تھا اور یہی کہا گیا تھا کہ دینی تعلیم دی جائے گی یا پھر چھوٹے موٹے کام ہوں گے۔ مگر رات ہوئی تو پیر شاہ کی بیوی فاطمہ سے کہنے لگی کہ جاؤ شاہ صاحب کے لیے اور میرے لیے دودھ گرم کر کے لے آؤ، آج سے یہی تمہارا کام ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو حیرانگی سے پیر شاہ کی بیوی کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میں کیسے گرم کروں گی، مجھے یہ کام نہیں آتا۔ اتنا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی بیوی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی کہ اچھا اگر نہیں آتا تھا تو جا کر سیکھو اور کر کے آؤ، یہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ فاطمہ معصوم نے فوراً اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ اس کا قد چھوٹا تھا، وہ تو شیلف پر پڑے ہوئے چولہوں پر رکھی ہوئی دیچکی میں بھی دیکھ نہیں سکتی تھی کہ دودھ کب ابل کر اوپر آئے گا۔ پتہ تب چلا جب دودھ ابل کر باہر کو گرنے لگا۔ یہ منظر پیر شاہ کی بیوی نے دیکھا تو غصے سے بفر چکی تھی، فوراً کچن میں آئی اور کہنے لگی کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں کام ہوتا؟ اس نے فاطمہ کا کان مروڑنا شروع کر دیا تو بیچاری درد سے تڑپ اٹھی تھی اور رو کر کہنے لگی کہ معاف کر دیں پیرنی جی، بس نظر نہیں آیا۔ پیر صاحب کی بیوی نے فاطمہ کو دھکا دے کر دور کیا اور خود ہی دودھ لے کر چلی گئی۔ فاطمہ کے سونے کا انتظام لاؤنج میں ہی فرش پر کیا گیا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تو اس وقت اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ سارا دن تو گزر جاتا تھا مگر رات کے اندھیرے میں اور بھوک لگنے پر بچوں کو ماں ہی یاد آیا کرتی تھی۔ فاطمہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پیر شاہ کے پاس پہنچی تو ماتھے پر بل آ گئے۔ اٹھ کر باہر آئے تو فاطمہ نے ہڑبڑا کر فوراً سر پر دوپٹہ کیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ گھر میں ہر سو خاموشی تھی۔ پیر شاہ اس کے قریب آ کر کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ روتے ہوئے بولی کہ اسے گھر ماں کے پاس جانا ہے۔ پیر شاہ جھڑک کر بولے کہ اب تم آخری سانس تک یہیں رہو گی، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ بیچاری بچی ایک بار پھر رونے لگی تو پیر شاہ نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ وہی وقت تھا جب ان کی نیت فاطمہ پر بدلی تھی۔ وہ شیطانی نظروں سے معصوم بچی کو دیکھنے لگے۔ فاطمہ کو ابھی اس پل حیرت ہوئی تھی کہ پورے علاقے کے سامنے پیر شاہ کس قدر معتبر اور عزت دار بنتے ہیں۔ آج تک کبھی اونچی آواز میں کسی کے ساتھ بات تک نہ کی تھی۔ گاؤں والے ان کو بڑا ہی مانتے تھے مگر گھر میں آتے ہی ان کا رویہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ پیر اسد شاہ ہے جو آستانے پر بیٹھ کر لوگوں کا روحانی علاج کیا کرتے تھے اور لوگ ان سے اتنی عقیدت کرتے تھے۔ وہیں پیر شاہ کی بیوی بڑی ہی ظالم تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو صبح اٹھتے ہی اس نے فاطمہ کو گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ ذرا سی غلطی کرتی تو اسے جھڑکنے لگتی، اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی تو بچیوں کو سزا دینے لگتی۔ وہ بچی صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ ایک بار پھر گھر کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ اس نے باقی ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کیے
جب کھانے کا وقت آیا تو سبھی ملازموں کے ساتھ اسے بھی پھیکی دال اور سوکھی روٹی کھانے کو دے دی گئی، جس سے اس نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ پیر شاہ کی بیوی نے اس کے بعد معصوم فاطمہ کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی کہ میرے پیر دبا۔ وہ بچی فرش پر بیٹھ کر اپنی مالکن کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ذرا سے ہاتھ میں سختی کم ہوتی تو وہ فاطمہ کو ٹھوکر مار کر کہتی کہ ٹھیک سے دباؤ، ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ اس قدر غلیظ گالیاں فاطمہ کو دے رہی تھی کہ وہ بیچاری بچی سہم کر رہ گئی۔ اسے تو یہاں پر 24 گھنٹے بھی عذاب لگنے لگے تھے۔ نہ جانے اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ یہاں کام ختم ہوا تو اسے فوراً ڈیرے پر بلوا لیا گیا، جہاں پر لوگوں کے جانے کے بعد صاف صفائی کی جاتی تھی۔ وہاں پر موجود باقی بچیوں کے ساتھ مل کر فاطمہ صفائی کرنے لگی۔ جب پیر شاہ نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا، فاطمہ ڈرتی ہوئی پیر شاہ کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹے تھے۔ کہنے لگے کہ میرے پیر دبا دو۔ بچی جھجکتے ہوئے شاہ صاحب کے پاس گئی اور ننھے ہاتھوں سے پیر دبانے لگی۔ اسی پل پیر شاہ نے اس کی ساتھ نازیبا حرکات کرنا شروع کر دی۔ فاطمہ سہم کر کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ کہتی بھی آخر کس سے؟ پیر اسد شاہ سے۔ 1-2 گاؤں نہیں بلکہ جہاں جہاں تک اس کا نام پھیلا تھا سبھی اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ آخر کون اس کی مدد کرتا؟ وہ کٹ پتلی بنی پہلی بار پیر شاہ کے ہاتھوں استعمال ہوئی تھی۔ بیچاری بچی جب اس کمرے سے نکلی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ لڑکھڑا کر چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر کسی کو بھی کچھ بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ پیر نے اسے منع کر رکھا تھا۔ اگر اس نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ اس کی جان لے لے گا، اس کے ماں باپ کو مار دے گا۔ بچی ڈری سہمی ہوئی ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی، چیخ چیخ کر رو کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، مگر یوں ہی بخار میں تپتی وہ ڈیرے سے گھر چلی گئی۔ گھر آئی تو پیر شاہ کی بیوی نے اسے اپنے کمرے میں پانی کا جگ بھر کر رکھنے کو کہا۔ بچی کا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا جگ بھرا اور لا کر ان کے کمرے میں رکھنا چاہا، مگر ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے وہ چھوٹ کر ہاتھ سے گر گیا۔ سارا بستر گیلا ہو چکا تھا اور نیچے گر کر جگ بھی کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز سنی تو پیر شاہ کی بیوی کمرے میں آئی۔ پہلے بستر گیلا اور پھر جگ ٹوٹا دیکھا تو غصے سے فاطمہ کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا، مار کر اسے بالوں سے دبوچا اور یکے بعد دیگر کے تھپڑ مار کر مغلیات بکتے ہوئے کہنے لگی کہ تو اندھی تھی، تجھے نظر نہیں آیا؟ کیا ہاتھوں میں جان نہیں ہے تیرے؟ آج میں بتاتی ہوں کہ کام ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے وہی کانچ کے ٹکڑے اٹھائے اور معصوم فاطمہ کے ہاتھوں پر مارنا شروع کر دیے۔ وہ بچی تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، خود کو چھڑوا رہی تھی، مگر اس کی بیوی کو اس پر رحم نہ آیا۔ اس نے وہی کانچ اٹھا کر اس بچی کے جسم پر مار دیے اور بولی کہ خبردار، جو تمہارے گلے سے ایک آواز بھی نکلی، تم جتنا روگی میں تمہیں اور زیادہ ماروں گی، تمہارے حلق سے مجھے ایک آواز بھی نہ آئے۔ بیچاری ڈری ہوئی سہم کر رہ گئی اور منہ کے آگے خون آلودہ ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو روکنے لگی۔ کتنی ہی دیر بچی پر عالم عورت تشدد کرتی رہی۔ شور سن کر وہاں کام کرنے والی دوسری بچیاں آ گئیں۔ خون سے لت پت فاطمہ کو دیکھ کر ان کی سانسیں رک چکی تھی، مگر خوف کے مارے فوراً وہاں سے ہٹ گئیں۔ ساری رات بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ ہاتھوں پر زخم تھے اور زخم پر مرہم رکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ بچی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا رہا تھا، بخار سے تڑپ رہی تھی اور سارا وجود درد کر رہا تھا۔ رو رو کر سسک سسک کر اپنے حلق میں ہی آواز دبائے سرگوشی کرتی اپنی ماں کو آواز دے رہی تھی اور اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی۔ اپنے ابو کو آواز دے کر یہی دعا کرتی، یا اللہ میری آواز میرے ماں باپ تک پہنچا دے، وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مگر اس کی پکار کون سنتا؟ وہ تو ایسے بھیڑیے کے ہاتھ لگ چکی تھی جو کہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر معصوم لوگوں کو اپنا یرمغال بنائے ہوئے تھا۔ ابھی اس کے ہاتھ اور روح کے زخم نہ بھرے تھے کہ پیر شاہ نے ایک بار پھر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔
اس بات سے پیر شاہ کی بیوی بخوبی واقف تھی کہ اس کے شوہر کو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی عادت تھی اور اس سے پہلے بھی وہ کئی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا تھا، مگر اس نے آج تک کبھی بھی اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ وہ دونوں تو بچیوں پر ظلم کر کے ان کی روح کو نوچ کر اپنے دل و دماغ کو تسکین دیا کرتے تھے۔ فاطمہ 6 سے 7 ماہ تک پیر شاہ کے ہاں رہی۔ وہ 9 سال کی تھی جب وہاں پر آئی، مگر اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ جب اس کی ماں آستانے پر آئی تو کیا دیکھا کہ بیٹی پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی، بے حد کمزور ہو چکی تھی، چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے اور حالت غیر پڑی، مگر اس کے باوجود مالکوں کا حکم مان کر ان کے بتائے کام کر رہی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ماں کب آستانے پر آئے گی۔ مدتیں گزر گئیں، اب ماں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ بھی آستانے پر صفائی کرنے میں مصروف تھی کہ اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر ماں کی جانب دیکھا، ماں کو خود سے دور کھڑا پایا تو والہانہ انداز میں بھاگتی ہوئی ماں کے قریب پہنچی اور ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ماں میں جذب کر لے اور اپنے ہر ایک دکھ کو اپنی ماں پر ظاہر کر دے۔ وہ رو رو کر ماں سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے لے جائیں۔ اس کے ابو بھی وہیں پر موجود تھے۔ وہ ابو سے لپٹ کر کہنے لگی کہ مجھے واپس لے جائیں، مجھے شاہ کے گھر میں نہیں رہنا، یہ لوگ بہت گندے ہیں، مجھے مارتے ہیں، میرے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ مگر ماں باپ نے فوراً اسے چپ کروا دیا اور جھڑک کر کہنے لگے کہ تو سوچ بھی رہی ہے کہ تیرے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ کیسے الزامات لگا رہی ہے؟ اگر کسی نے سن لیا تو تیری جان لے لیں گے۔ تو پیر جی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یقیناً تو نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، تبھی پیر صاحب نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے۔ وہ تمہیں اپنی کنیزی میں لائے ہیں اور جب تک وہ خود اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتے۔ ماں باپ بھی شاہ کی عقیدت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ معصوم بچی پر گزرنے والی حالات ان پر آشکار ہی نہ ہوئے۔ وہی ماں باپ سے ملتے ہوئے پیر شاہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اس پل تو کچھ نہ کہا، مگر گھر لا کر اس روز فاطمہ پر بڑا ہی ظلم کیا۔ دونوں میاں بیوی نے فاطمہ کو بہت مارا تھا اور کہنے لگے کہ بڑی جرت ہو گئی ہے تم میں، آج تک کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان کے گھر کی بات کو باہر نکال سکے، اور فاطمہ نے یہ بات اپنے والدین تک کو بتا دی تھی۔ اس رات بچی کو بے تحاشا مارا گیا، ہاتھ میں جو آیا اس چیز سے اس بچی کو مارنے لگے۔ سر پر، چہرے پر، کمر پر، ہاتھوں پر، پورے وجود پر زخموں کے نشانات تھے۔ اس کی روح الگ چھلنی تھی۔ اس رات ایک بار پھر پیر شاہ نے معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی۔ بچی درد سے سسکتی تڑپتی رہی، وہیں پیر شاہ کے کمرے میں بستر بچھا کر لیٹی تھی۔ درد سے تڑپ تڑپ کر کبھی ایک طرف گرتی تو کبھی دوسری طرف، رو رو کر اپنے ماں باپ کو آواز دے رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ تبھی اس کا شور سن کر پیر شاہ کی بیوی وہاں آئی اور غصے سے کرہانے سے روکنے لگی۔ شاید پیاسی تھی، پانی مانگ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ایک ملازمہ کو لایا گیا جس نے اس کی جانب پانی بڑھایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، وہ بے سدھ تھی۔ تبھی پیر شاہ خود اٹھا اور بازو سے گھسیٹ کر فاطمہ کو اٹھانے لگا، مگر وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ جب دیکھا گیا کہ فاطمہ مر چکی ہے تو فوراً اس کے والد کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ تمہاری بیٹی مر چکی ہے، آ کر لے جاؤ اسے۔ فاطمہ کے والد نے جب یہ خبر سنی تو چونک کر رہ گیا کہ اچانک فاطمہ کو کیا ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی دوڑے دوڑے پیر شاہ کے گھر پہنچے تو ان کی بیٹی مری ہوئی تھی۔ پیر شاہ کہنے لگا کہ تمہاری بیٹی کو تیز بخار تھا اور وہ اسی بخار میں خدا کی رضا سے وفات پا گئی۔ ماں باپ اپنے بچے کی اچانک موت پر بے تحاشا رو رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے بچی کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ اس کے وجود پر زخم کے نشان تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بھی نیل سے سو چکا تھا۔ وہ تو بالکل ہی پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے پیر شاہ کو دیکھا اور کہنے لگے کہ ہماری بچی کے چہرے پر زخم ہے، اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ ہماری بچی پیر شاہ جی، اس پر اتنا ظلم کیا گیا؟
مگر پیر شاہ نے فوراً آنکھیں دکھاتے ہوئے جیب سے 50 سے 60 ہزار روپے نکالے اور اس کے باپ کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، چپ چاپ اپنی بچی کو لے جاؤ، اسے صرف بخار ہوا تھا، جو اپنی طبعی موت مر گئی، اسے جا کر دفنا دو، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر پیر شاہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ دونوں میاں بیوی اپنی بچی کی لاش کو اٹھا کر گھر پہنچے۔ بستی میں پہنچے تو ایک کہرام سا مچ چکا تھا۔ جو بھی پوچھتا کہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی تو یہی کہتے کہ کئی روز سے بخار تھا۔ پیر شاہ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس کی دوا لائی مگر یہ مزید زندہ نہ رہ سکی۔ گاؤں کی عورتوں نے جب فاطمہ کو چہرہ دیکھا اور اسے غسل دینے کے لیے گئیں تو چیخ مار کر روتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ کہنے لگی کہ بچی کو کوئی بخار نہ تھا، اسے تو بہت زیادہ مارا گیا ہے، یہ تو درد کی تاب نہ لا کر فوت ہوئی ہے۔ اتنی معصوم بچی پر حد سے زیادہ ظلم کیا گیا، مگر اس کی ماں نے روتے ہوئے انہیں چپ کروا دیا کہ ہم شاہ صاحب کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ فاطمہ پر تشدد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ پولیس بھی آ چکی تھی اور کیس بن چکا تھا کہ بچی کے ساتھ پیر شاہ کے گھر پر تشدد کیا گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود فاطمہ کے والد نے کسی بھی قسم کا کیس کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، میری بچی بخار کی وجہ سے وفات پا چکی ہے اور میں اسے دفنانا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکار پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے بازد تھے، مگر ماں باپ کی نہ جانے کیسی بے بسی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے معصوم پھول کو منو مٹی تلے دفن کر دیا۔ پیر شاہ نے سوچ رکھا تھا کہ پیسے دے دینے سے معاملہ دب جائے گا، مگر ایسا ہرگز نہ ہوا۔ جیسے جیسے خبر سوشل میڈیا پر پھیلتی گئی تو قانون بھی حرکت میں آ گیا۔ ماں باپ کمزور اور بے بس تھے، مگر یہ قانون اور سوشل میڈیا پر فاطمہ کو انصاف دلانے والے مسلسل احتجاج میں نکلے۔ لوگ ہرگز کمزور نہ تھے، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ فاطمہ کو انصاف دلوایا جائے۔ تبھی دھیرے دھیرے مزید راز کھل کر سامنے آنے لگے۔ پیر شاہ کے گھر جا کر جب مزید تفتیش کی گئی اور وہاں کی ملازمہ کو اعتماد میں لے کر پوچھا گیا تو کئی راز چٹکیوں میں کھلتے چلے گئے۔ پیر شاہ کو حراست میں لے لیا گیا، لوگ ان پر تھو تھو کرنے لگے۔ وہاں پر اس وقت کنیزی میں 7 اور ملازمیں بھی موجود تھی جو کہ فاطمہ کی ہی عمر کی تھی، اور ان پر بھی وہی ظلم کیا جاتا تھا۔ وہ بیچاری بھی عنقریب فاطمہ کی ہی طرح درد کی تاب نہ لا کر مر جاتی، لیکن خوش قسمتی تھی جو فاطمہ ان کے لیے آواز بلند کر کے خود تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر ایسی کئی مجبور بچیوں کو پیر شاہ کے ظلم و ستم سے بچا چکی تھی۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وہاں پر 100 سے زیادہ بچیاں موجود تھیں، وہاں پر 100 سے زائد بچیاں موجود تھیں جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماں باپ چھوٹی عمر میں ہی انہیں پیر شاہ کے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کا گھر کا خرچ بھی چل سکے۔ اس بات سے انجان کے بچیوں کے ساتھ کیسا شفاق رویہ رکھا جاتا ہے۔ بچی کو دفنانے کے بعد ایک بار پھر اسے قبر سے پوسٹ مارٹم کے لیے نکالا گیا۔ باپ تو ابھی بھی بازد تھا کہ وہ کچھ نہیں کروانا چاہتا، مگر قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ بچی کی قبر کو کھولا گیا اور جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ بات سامنے آ چکی، بچی پر موت سے پہلے بے تحاشا تشدد کیا گیا اور ریپ بھی کیا گیا۔ معصوم بچی درد کی تاب نہ لا کر سسک کر مر گئی، اور یہی بات پیر شاہ چھپانا چاہتا تھا۔ اس رپورٹ کے آتے ہی پیر شاہ کو گرفتار کیا گیا اور بیانات لے کر اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جا چکی تھی۔ یہاں پر پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ 8، 9، 10 یہاں تک کہ 14، 15 سالہ بچیوں کو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے بھیجا ہی کیوں جاتا ہے؟ کیا فاطمہ جیسی اتنی کم عمر بچیاں گھر کے کام کر سکتی ہیں؟ کتنے ہی کیسز آئے روز سننے کو ملتے ہیں۔ یہ معاشرہ درندوں کی بستی بنتا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، یوں اندھا اعتقاد کر کر اپنے بچوں کو موت کے منہ میں مت دھکیلیں۔ اگر بچوں کو کام سکھانا چاہتے ہیں، ان سے مشقت کروانا آپ کی مجبوری ہے تو کوشش کیجئے دیکھ بھال کر اپنی نگرانی میں کام کروائیں۔ یہاں قدم قدم پر فرعون اور نمرود جیسے شیطان موجود ہیں۔
آپ کا ایک غلط قدم آپ کی اولاد کو اذیت سے دوچار کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روز محشر ہر فاطمہ جیسی بیٹی صرف پیر شاہ جیسے درندے کا گریبان نہیں پکڑے گی، بلکہ اپنے والدین سے بھی شکوہ کن نظروں سے سوال ضرور کرے گی کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔